فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم فسيكفيكهم اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وهو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ رب العالمین کی شیطان ملعون سے، من حمزہ، اس کے حملے سے، ونفخہ، اس کے پھونک سے، ونفسہ، اس کے تھوک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کریں، نصیحت سے ایمان والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس آیت قرآنی سے انسان اور جنات کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تمام انسان اور جنات کو۔ انسان اور جنات ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں، اس مقصد کو پہچاننا اور اس مقصد کے مطابق ہی زندگی کو بسر کرنا، یہ انسان اور جنات دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے ہر انسان اور جن اپنے مقصد کو پہچاننے کی کوشش کریں، کوئی بھی کسی پر بھی ظلم نہ کرے۔ ظلم کو اسلام میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظلم کے تعلق سے کہا ہے، ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وظلموا، اور ظلم کرتے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کبھی بھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقا، ان کو راستہ بھی نہیں دکھائے گا اللہ، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، ان کا ایک ہی راستہ ہے، جہنم کا راستہ، جس میں ان لوگوں کو ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ جس کو چاہے جب چاہے جہنم میں داخل کر دے۔ اس لیے کوئی بھی انسان کسی انسان پر ظلم نہ کرے، کوئی بھی جنات کسی جن پر ظلم نہ کرے، کوئی بھی جن کسی انسان پر ظلم نہ کرے، کوئی بھی انسان کسی جن پر ظلم نہ کرے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں رہے گا، اس کو نجات نہیں ملنے والی ہے، ایسے ہی گھسیٹتے ہوئے سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ظلم سے توبہ کیا جائے۔ ظالم جو کوئی بھی ہو، وہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، کائنات کا بادشاہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ کسی بھی ظالم کے عمل سے ہرگز غافل نہیں ہے، سب کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، جب تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب بہت ہی غصے میں ہوتا ہے۔ اے انسان اور جن، اللہ سے ڈر۔ تو نہ زمین کو چیر سکتا ہے، نہ آسمان کو پھاڑ سکتا ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتا، مر کر اللہ کے سامنے کھڑنا ہے۔ اگر تو ظلم کرے گا، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے کہا، یا معشر الجن، اے جنات کے گروہ، والانس، اور انسان کے گروہ، ان استطعتم، کیا تمہارے اندر طاقت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، میری زمین اور آسمان کے بیچ میں سے بھاگ کر دکھا سکتے ہو، فانفذوا، بھاگ کر دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے، سلطان کا پنجہ تم کو پکڑ لے گا، موت کے گھاٹے پر جاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ، يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من
युरसलु अलैकुम अशवाबुम मिन नार, चारों तरफ से तुम पर आग पेश की जाएगी, व नुहासुन फला तंतसिरान, और तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। इससे पहले कि वो दिन आ जाए कि जुल्म का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ले। अल्लाह अकबर। अगर ये जुल्म जो है मुसलमानों पर हो जाए तो इसका तो बहुत बड़ा गुनाह अल्लाह करार देता है। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीन वल मुअमिनात, जो लोग मेरे बंदे मुसलमान और मुसलमान मर्द और औरत पर जुल्म करते हैं, उनको नाहक सताते हैं। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीन, उनमें फितना पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको नाहक सताते हैं। सुम्मा लम यतूबू, तौबा भी नहीं करते हैं। फलहुम अज़ाबु जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है। वलहुम अज़ाबुल हरीक, उनको आग से जलाया जाएगा। इसलिए जुल्म से तौबा किया जाए, इसलिए जुल्म से बाज रहे, जिंदगी के मकसद को पहचानो। मेरे साथियों, नाहक जुल्म मत करो। हम नसीहत करते हैं, हम वसीयत करते हैं। हम कोई बाबा नहीं है, न किसी पंडित है, कोई मंदिर के कोई पंडित है, न किसी मजार के मुजावर है। हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के लिए हमने ये नसीहत की है। इस नसीहत को मान लेना, वल्लाह कुछ नहीं करेंगे। बस यकीन है उस रब पर जिस रब ने कहा है, वक़ाल रब्बुकुम, कहा तेरे रब ने, उदऊनी, मुझको पुकारो, अस्तजिब लकुम, क्योंकि मैं पुकार को कबूल कर लेता हूं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, मुझको पुकारने से घमंड मत करो, ये मेरी इबादत है। सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, मैं भी जहन्नम में उठाकर डाल दूंगा तुमको। उस रब को पुकारेंगे जिसने कहा है कि मुझे पुकारो। उस रब को पुकारेंगे जिसने कहा है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करे तो उनको बोल देना मैं बहुत करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, फलियस्तजीबू ली, मैं उसकी पुकार को कबूल कर लेता हूं। तो उनको भी चाहिए कि वो मुझको ही पुकारे, वलियुमिनू बि, यकीन रखकर पुकारे। लअल्लहुम यरशुदून, तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है। उस रब को पुकारेंगे जिससे ना मांगे तो उस रब को गुस्सा आता है, जिससे मांग ले खाली हाथ लौटाए तो उसको शर्म आती है। तो उस रब से मांगेंगे साथियों, जलील हो जाओगे, कोई नहीं बचाएगा, कोई भी तुम्हारा मददगार नहीं होगा। इसलिए इससे पहले कि अल्लाह के आजाब का कोड़ा बरसे और हम यहां पर उस रब की जुबान से निकले हुए अल्फाज कुरान की शक्ल में यहां पर पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, जिस कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा है, लौ अंज़लना, अगर नाजिल कर देता, हादल कुरान, इस कुरान को, अला जबल, किसी पहाड़ पर, लरअयता, ऐ इंसानों और जिन्नातों तुम देखते, खाशिआ, पहाड़ दब जाता, मुतसद्दिआ, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से। व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, ये एक छोटी सी मिसाल है, लोगों के लिए अल्लाह बयान कर रहा है। वला अल्लाहुम यतफक्करून, ताकि लोग इसमें गौर और फिक्र करें। कुरान पहाड़ पर नाजिल होना साथियों, तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाए। अगर इंशाअल्लाह यहां पढ़कर पानी में दम करके हम तुमको मारेंगे ना, इंशाअल्लाह तुम्हारी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, तुमको कोई बचाने नहीं आएगा। याद रखना मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये हम सिर्फ नसीहत कर रहे थे। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, उस आजाब से डरा रहे हैं जो बहुत करीब है। यौम यंजुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाह, कयामत का दिन वो आ जाएगा तो लोग चबा जाएंगे अपने हाथ को। व यक़ूलुल काफ़िरू, काफिर कहेंगे, या लैतनी, हाय अफसोस, लम कुन्तु तुराबा, काश के हम मट्टी होते। अफसोस करेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, आया अफसोस काश के हम मट्टी होते, अफसोस करेंगे। इसलिए मेरे साथियों, डरें, अल्लाह से डरें। इससे पहले कि हम वो कुरान पढ़े जिसके बारे में अल्लाह ने कहा, ला यअतीहिल बातिल, बातिल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ला यअतीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि, ना सामने से आ सकता है, वला मिन खल्फी, ना पीछे से आ सकता है। क्यों नहीं कर सकता मुकाबला? तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, इसको नाजिल करने वाला, हिकमत वाला, तारीफ वाला अल्लाह है। इस कुरान के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा, कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, ए नबी आप कहिए दुनिया के सारे जिन्नों और इंसानों सब जमा हो जाओ
اور اس قرآن کے مثل ایک قرآن بنا کر بتاؤ، اس قرآن کا مقابلہ کر کے بتاؤ۔ لا یأتون بمثلہ، ہرگز نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ساری دنیا کے جنات مل کر ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگے، سارے انسان مل کر مدد کرنے لگے، تب بھی قرآن کے مثل قرآن نہیں بنا سکتے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ڈریں، اس لیے ڈریں۔ اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو شک ہے کہ میں نے جو یہ قرآن اپنے بندے پر نازل کیا ہے، قرآن پر شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو ایک سورت بنا کر بتاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی مددگار ہیں سب کو بلا لو اور بولو کہ قرآن بنا کر بتانے کے لیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرے اس آگ سے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس میں اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو بھر دے گا، انسان اور پتھروں کو بھر دے گا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جنات اور انسان کو جہنم سے بھر دوں گا، جہنم میں بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ڈرے، توبہ کرے میرے ساتھیوں، ناحق ظلم نہ کرے، ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی، اللہ سے ڈرے میرے ساتھیوں۔ یہ ہم آپ لوگوں کو وصیت کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں۔ ان وصیتوں اور نصیحتوں کے ساتھ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کا کلام پڑھیں گے، اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہ کر سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جو دھیان سے سنے گا خاموش رہ کر اس پر میں اپنی رحمت کا نزول کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، یہاں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی، انشاءاللہ ہم پر اللہ کی سکینت نازل ہوگی اور ظالموں کی پکڑ ہوگی، کیونکہ یہ قرآن کو اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، میں نے نازل کیا ہے قرآن کو، مَا هُوَ شِفَاءٌ، میں نے قرآن میں شفا رکھی ہے، دھاگوں میں نہیں، ناریل میں نہیں، کھیلوں میں نہیں، مٹکوں میں نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا شفا ہے۔ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ رحمت بھی ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے قرآن میں خسارہ ہے۔ اس لیے ہم ظالموں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ظالم ظلم سے توبہ کر لے، اس سے پہلے کہ ہم یہاں پر اس گھر میں اللہ کا کلام پڑھ کر اللہ سے مدد مانگے اور اللہ ہماری مدد کرنے پر واقعی میں قادر ہے، وہی مدد کرے گا، اس کی مدد کے علاوہ کسی کی مدد نہیں ہے، ہم اس سے مدد مانگیں گے ذلیل ہو جاؤ گے ساتھیوں، سامنے آ کر بات کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم چاہیں گے تو ہم رحم کر دیں گے، معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ نے ہم کو بدلہ لینے والی قوم بنایا ہے، اللہ نے ہم کو قرآن میں حکم دیا ہے بدلہ لو، اسی میں زندگی ہے، ہم بدلہ لیں گے، بدلہ لے کے رہیں گے، اگر معاف کر دیں گے نا تو ہماری طرف سے تم پر احسان ہوگا۔ اس لیے توبہ کریں، جو بھی ستا رہا ہے اس گھر میں ہم ان کو نصیحت کر رہے ہیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی نگاہ میں ہو، واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے تمام کافروں کو گھیر کر رکھا ہے۔ ڈریں اللہ سے، سچی توبہ کریں، ناحق نہ ستائیں، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اللہ کا کلام ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور اللہ سے خوب مدد مانگیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہی رونے کی، گڑ گڑانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان نصیحتوں کے بعد میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں، واللہ اللہ سے ڈرے واقعی، اور یاد کرے وہ دور جب جنات کی جماعت کا آسمان میں جانا بند کر دیا گیا، جنات عاجز آ گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، یہ کیا ہو گیا، ہمارا آسمان میں جانا کیوں بند ہو گیا، کہیں سے بھی ان کو رہنمائی نہیں مل رہی تھی، بہت پریشان تھے،
بہت ہی سرداروں نے کیا کیا، تمام جناتوں کو بلایا، آپس میں میٹنگ لی گئی، بات چیت ہوئی۔ سرداروں نے کہا کہ پتہ لگاؤ کہ آسمان میں جانا کیوں بند ہو گیا، ضرور کوئی بڑا کام ہو گیا ہے۔ وہ بڑا کام کوئی اور نہیں تھا ساتھی، وہ بڑا کام صرف یہ تھا کہ آسمان سے قرآن کا نزول شروع ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے کہ قرآن کا نزول ہو تو سرکش شیاطین آسمان کی طرف نہیں جا سکتے۔ اللہ کی طرف سے یہ پہلی پابندی لگ گئی تمام جناتوں پر، اور جنات جب پریشان ہو کر تمام گلیوں میں گھوم رہے تھے، پریشان تھے، تب عرش والے نے آسمان سے آواز دی۔ عرش والے نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جنات کی جماعت کو متوجہ کیا۔ اللہ نے کیا، اللہ کی طاقت ہے، جناتوں کی کوئی طاقت نہیں۔ وہ تو پریشان گھوم رہے تھے، اللہ نے کہا میں نے متوجہ کیا تمہاری طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رحم کیا جناتوں پر کہ وہ لوگ قرآن کو سنیں، وہ لوگ قرآن پر غور و فکر کریں، وہ لوگ قرآن کے نزول کا مقصد جانیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ، میں نے جنات کو تمہاری طرف متوجہ کیا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ان لوگوں کے کان میں قرآن کی آواز گئی، جب ان لوگوں نے قرآن کو سنا، قَالُوا أَنصِتُوا، تو ان لوگوں نے کہا خاموش رہو، ہمیں قرآن کو سننے دو، ہمیں قرآن کو دھیان سے سننے دو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تلاوت مکمل کی تو جنات اس پیغام کو سمجھ گئے اور اپنی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے گئے۔ بڑے بڑے سردار جنات کے اپنی قوم کو آگاہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں یا قومنا، اے میری قوم کے لوگوں، انا سمعنا کتابا، آج ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق، جو تصدیق کرتی ہے تمام کتابوں کی، جو حق بیان کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، جو بالکل سیدھا راستہ بتاتی ہے، جو بالکل سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ یا قومنا، اے میری قوم کے لوگوں، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کر لو، مان لو، اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، مغفرت کر دے گا اللہ ہمارے گناہوں کی، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم بہت بڑے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب جنات کی جماعت کے سامنے جنات کے سرداروں نے یہ بات کو رکھا اور آگے کہا وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اگر ہم اللہ کے داعی کی بات کو نہ مانیں، اس کی بات کو نہ قبول کریں، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو ہم زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ قوتوں کا مالک ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ واللہ قوی شدید العقاب، اللہ بہت طاقتور ہے، بہت سخت ترین گرفت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! تو جنات کے سرداروں نے کہا وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اگر ہم اللہ کے داعی کی بات کو نہ مانیں، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو اس زمین پر ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بھی نہیں پا سکتے، کسی کو مددگار نہیں پا سکتے۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہی گمراہی ہے کہ سچے خالق کو چھوڑ کر
جس مالک نے ہمیں بنایا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، جس نے آگ کے انگاروں سے جنات کو بنایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے جس نے انسان اور جنات کو بنایا ہے؟ اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنانا، اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی غلامی کرنا بڑے افسوس کی بات ہے میرے ساتھیوں، افسوس ہے تم لوگوں پر۔ خوف کرو اس رب کا جس رب نے ربکم ورب آبائکم الاولین، جو رب ہے تمہارا بھی، تمہارے باپ داداؤں کا بھی، سب کا بنانے والا ہے، اس رب کو چھوڑ کر جادوگروں کی غلامی کر رہے ہو، انسانوں کی غلامی کر رہے ہو، اپنے جیسی مخلوقات کی غلامی کر رہے ہو۔ ڈرو اس اللہ سے۔ جناتوں کی سرداروں نے جناتوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يأي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى، کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان کو پیدا کرنے سے نہ تھکا ہے، نہ تھکے گا، ہرگز نہیں تھکے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے بیان کرتے ہوئے ان کی بات کو، جناتوں نے جو بات کی ہے ان باتوں کو آگے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناتوں نے یہ آگے کہا، اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يأي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے ساتھیوں، اس کے سامنے کھڑنا ہوگا، اس کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ کسی کی بچی کو، کسی کے بچے کو، کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو، کسی کے بھائی کو ناحق ستانے والوں، سنو کان کھول کر، وہاں اکیلے کھڑنا ہوگا، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا اس دن ہمارا کیا حال ہوگا، ذرا غور کرو، فکر کرو۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس روز آگ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، وہ کہیں گے أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، یہ سچ ہے۔ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، ہاں ہاں اللہ کی قسم، مجھے جو سمجھایا جاتا تھا وہ سچ تھا۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، فرشتوں کے ذریعے کہا جائے گا اب مزہ چکو جہنم کے عذاب کا۔ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تم اللہ کے کلام کو سن کر بھی اس کا انکار کرتے تھے، اس کا بدلہ، اس کا مزہ چکھو، اس کی آیات سے تم کو نصیحت کی گئی، تم نے نظر انداز کر دیا۔ اللہ اکبر، اس دن میرے ساتھیوں کوئی بھی مددگار تمہارا نہیں ہوگا، کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو متوجہ کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خبر نہیں تھی کہ جنات نے قرآن کو سنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میری طرف یہ وحی آئی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جنات کی جماعت نے قرآن کو سنا، فَقَالُوا، تو ان لوگوں نے کہا، إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آج ہم نے عجیب قرآن سنا، بڑا عجیب قرآن سنا، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، جو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، جو سیدھا راستہ بتاتا ہے، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، فَآمَنَّا بِهِ، ہم تو ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے جو رب اکیلا ہے،
وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت، ہمارے رب العالمین کی شان بہت بڑی ہے، اور نہ وہ بیوی رکھتا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف، بعض ملعون شیطان صفت انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمارا یہ خیال تھا، جنات کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا داتا، اپنا بگڑی بنانے والا نہیں مان سکتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ ہم نے دیکھا کہ بعض انسانوں نے جنات سے پناہ مانگی، جناتوں سے ڈرے تو ہماری سرکشی اور بڑھ گئی۔ اللہ اکبر، یہ جناتوں نے کہا۔ ساتھیو اللہ اکبر، آگے کہا جناتوں نے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ بھی ان کا ماننا تھا کہ جس طرح تمہارا ماننا ہے کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں جلائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹول کر دیکھا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ جناتوں نے جب کوشش کی، اللہ اکبر، تو مضبوط چوکیدار فرشتے آسمان میں کھڑے ہوئے تھے، آگ کے انگاروں سے اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب کوئی بھی سننا چاہے تو اپنے انتظار میں آگ کے ایک گولے کو تیار دیکھتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، وہ خبریں اس لیے چراتے تھے، اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں وہ برائی کا ارادہ تو نہیں رکھتے، ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے جناتوں کا جانا بند کر دیا آسمان میں۔ لوگ برائی چاہتے تھے، لیکن رب العالمین نے احسان کیا انسان اور جناتوں پر تاکہ وہ لوگ سیدھے راستے پر آئے، مقصد قرآن کو سمجھے، زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ جناتوں نے آگے کہا وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے بعض نیک لوگ ہیں، وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کوئی اور طرح کے لوگ بھی ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہمارے کئی سارے الگ الگ مذہب بھی ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہم زمین میں خواہ کہیں بھی ہو اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ جناتوں نے کہا تو ہرا پائے گا میرے بھائی؟ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ بول، کیا اللہ کو ہرائے گا؟ تیرا مقابلہ ہم سے نہیں، اللہ کے کلام سے ہے ساتھی۔ ہم اہل القرآن ہیں، قرآن والے ہیں، اہل الحدیث ہیں، حدیث والے ہیں۔ اللہ سے ڈر میرے ساتھی، ہم بابا نہیں ہیں۔ توبہ کر، رجوع کر میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا
کہ ہم زمین میں خواہ کہیں بھی ہو اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ کہیں بھاگ کر جا سکتے ہیں، نہ اللہ کو تھکا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تھکے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہیں تھکے گا۔ آپ تھک جاؤ گے میرے بھائی، میرے ساتھی، عقل مندی سے کام لو۔ اللہ کی شان، اللہ کبھی تھکتا نہیں میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آپ دیکھیں گے بے شمار مقامات پہ کہا ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی اٹھا کر دیکھیں گے وہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آسمان و زمین اور یہ سورج اور چاند کی حفاظت سے، یہ پہاڑوں کی حفاظت سے اللہ کبھی تھکتا نہیں، بلکہ اللہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بڑا ہی اعلیٰ مرتبہ ہے، بہت ہی عظیم ہے اللہ۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی تو اس پر ہم ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو شخص بھی اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے فَلَا يَخَافُ بَغْشًا وَلَا رَهَقًا، تو اس کا نہ کوئی نقصان ہوگا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا، اس پر نہ کوئی ظلم ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے بعض تو فرما بردار ہے، وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، اور بعض نافرمان گنہگار ہے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَالُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ہم میں جو گنہگار ہوئے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، جہنم ان کا نصیب بن گیا۔ اس لیے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، اپنے آپ پر رحم کرو۔ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد سرکشی سے کام مت لو۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین نے کہا ہے، کوئی امام نہیں کہہ رہا ہے، رب العالمین کہتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑو گے نا میرے بھائی، ابھی بات نہیں کر رہے ہو نا، اللہ کے سامنے چمڑے بات کرنے لگیں گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ، کیا ہو رہا ہے؟ بڑا افسوس کرو گے۔ اللہ کے سامنے جب ہم کھڑیں گے ہم کہیں گے اللہ اکبر، جو ظالم ہوں گے وہ کہیں گے اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ، جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں مل جائے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے افسوس مجھ کو میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیا، اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، میں اب مر چکا ہوتا، مر چکا ہے اللہ کے سامنے کھڑ کر۔ ایسا کہے گا انسان اور چیز، ما اغنا انی مالیا، آج میرا مال میرے کوئی کام نہیں آ رہا، ہلک انی سلطانیا، میری چودراہٹ کام نہیں آ رہی، میں اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا تھا، وہ سب کام نہیں آ رہا، افسوس کرے گا انسان۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو، اسے توق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ درعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر سے باندھنا اور جکڑنا۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ یہ عظمت والے اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوگا میرے ساتھی؟ اللہ کے سامنے کھڑیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑیں گے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو جب ہمارے سامنے رکھا جائے گا ہم دنگ رہ جائیں گے، ہم افسوس کریں گے، ہم سوچیں گے کہ آج ہم کہاں کو بھاگے، کیسے بچے۔ اللہ اکبر۔ انسان اور جنات کہیں گے
انسان اور جنات کے جب آزب اس کے بدن کے اجزاء جو ہے حصے ہیں وہ اس کے عمل کی کرتوت کی گواہی دیں گے. اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نقشہ کھینچا. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس روز اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا. فَهُمْ يُحْزَعُونَ، جب ان کو چلایا جائے گا تو ترتیب وار ان کو کر لیا جائے گا، یعنی جوگ در جوگ اس میں داخل کیا جائے گا. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، اس کے کان گواہی دیں گے اس کے بارے میں. وَأَبْصَارُهُمْ، اس کی آنکھ گواہی دے گی. وَجُلُودُهُمْ، اس کے چمڑے اس کے خلاف گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے عمل کی گواہی دیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، انسان اور جن پریشان ہو جائے گا، اپنے چمڑوں کو کہے گا اے میرے چمڑے میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی؟ چمڑا بول اٹھے گا، تو نہیں بول رہا نا، چمڑا بولے گا، چمڑا بولے گا. قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ، آج اس اللہ نے مجھے بولنا سکھا دیا. أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، آج اس اللہ نے مجھے بولنا سکھا دیا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا. میرے ساتھیوں، تمہارے عمل کی گواہیاں تمہارے ہم سب کے چمڑے دیں گے. اللہ اکبر، چمڑا تو کیا، قیامت کے دن زمینیں گواہی دیں گی. اس بہن کو ستا رہا ہے نا تو، جہاں جہاں جائے گا اس بہن کے ساتھ، یا کوئی بھی جن کسی بھی انسان کو ستائے گا، یاد رکھنا، یا کوئی بھی انسان کسی کو ستائے گا، اس کی کرتوت کے بارے میں زمین قیامت کے دن گواہی دے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آگاہ کیا ہے تمام انسان اور جنات کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی مسلک کے ہو، کسی بھی دھرم کے ہو، سارے لوگوں کو کہا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، اور اپنا بوجھ باہر نکال کر پھینکے گی. واخرجت الارض اثقالها، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا بوجھ باہر نکالے گی. عمل کر کر کے دفن کرنے والوں سنو، لوگوں کو کھلانے پلانے والوں سنو، زمین اپنا بوجھ باہر پھینکے گی. تمہارے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، تمہارے عمل کی طرف سارے انسان اور جنات کے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے نا. اللہ کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، میں ان کی عمل کی طرف ایک نگاہ دوڑاؤں گا. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کا عمل ذرات کے معنی میں اڑا دیا جائے گا. اللہ اکبر. تمہارے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ نکال کر پھینکے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان اور جنات کہے گا یہ زمین کو آج کیا ہو گیا؟ زمین اپنا بوجھ پھینک رہی ہے باہر. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین باتیں کرے گی، کہے گی اے اللہ یہ فلاں جو ہے نا، اس نے فلاں پر ظلم کیا تھا، فلاں کو ناحق ستایا تھا، فلاں پر جادو کیا تھا، فلاں کی بہن کو ستایا تھا، فلاں کے بھائی کو ستایا تھا. زمین گواہی دے گی. یاد رکھنا، یہ حجت قائم ہو رہی ہے تجھ پر میرے بھائی. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، ایسا ہو کر رہے گا تیرے رب کے حکم سے، اللہ کے حکم سے زمین بات کرے گی قیامت کے دن. تو نہیں بات کرے گا، تیرے پاس زبان بھی ہے، اللہ نے بولنا سکھایا، کیوں نہیں بول رہا ہے میرے بھائی؟ کیوں ظلم کر رہا ہے ناحق؟ ڈر اللہ سے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاقًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ گروہ در گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال کو ان کو دکھا دیا جائے. تیرے عمل کو اگر دکھا دیا جائے گا، اللہ اکبر، تیرا کیا بن پڑے گا؟ کیا تو بولے گا اللہ کو؟ کچھ بات کر پائے گا؟ خاموش رہے گا. اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ،
میرے سامنے کھڑ کر کوئی بات نہیں کر سکتا، میں جس کو حکم دوں گا وہی بات کرے گا۔ قیامت کے دن کو جبریل کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا، یوم یقوم الروح والملائکہ، وہ قیامت کے دن روح جبریل والملائکہ پورے فرشتے سب باندھ کر، لا یتکلمون بات نہیں کر پائیں گے، سب باندھ کر کھڑیں گے، بات نہیں کر پائیں گے، الا من اذن له الرحمن، رحمان جس کو حکم دے گا وہ بات کرے گا۔ ساتھی آج تیرے پاس موقع ہے، کیوں نہ حق ستا رہا ہے، بول دے میرے بھائی، ہو سکتا ہے تیرے لیے آسانی ہو جائے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصِيرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگوں کے عمل بتائے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ برابر گناہ کیے ہوں گے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اس وقت تو سوچنا، اللہ اکبر میرے بھائی، ابھی فیصلہ کر، سوچ کہ اگر وہ وقت آ جائے گا، ابھی سوچ کہ تیرا کیا بن پڑے گا میرے بھائی۔ اس لیے توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، اب ہم کچھ نہیں کریں گے، اب ہم صرف تیرے حق میں اللہ سے بد دعائیں کریں گے۔ اگر تو مانتا ہے ہماری بات تو اچھی بات ہے، نہیں مانتا ہے ہم اپنے مولا سے تیری شکایت کریں گے انشاءاللہ۔ تیری کوئی مدد نہیں کرے گا، ہمارا مددگار انت مولانا اللہ ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، وہ ہمیں کافر قوم پر فتح دے گا انشاءاللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ عقل مندی دکھا، سمجھداری دکھا اور بات کر۔ کیوں نہ حق ستا رہا تھا میری بہن کو؟ بول دوست، بول دے۔